اللہ اکبر. اور ایک اور جہت سے آپ کو بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی کو کلمہ پڑھایا تھا ابو بکر صدیق نے. حدیث پاک میں جو کسی کو کلمہ پڑھائے ساری عمر جتنی نیکیاں کرے گا اس کا ثواب اس کو تو ملے گا، جس نے پڑھایا تھا اس کو بھی ملے گا. اب یہ ساری نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کے نام اعمال میں جا رہی ہیں، تو کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا، بات کو سمرائز کر رہے ہیں، مختصر کر رہے ہیں کہ 2 مرتبہ آپ نے جنت خریدی ہے، اس میں سے ایک تو میں نے بتا دیا. دوسرا موقع کون سا ہے؟ جنگ تبوک کا موقع تھا. ابھی کھجوریں، کیونکہ مدینہ منورہ کی جو اکانومی تھی اس کی بنیاد کھجوروں پر تھی، تو کھجوریں بھی پکی نہیں تھیں، پکنے والی تھیں، پکتی بکتی پیسہ آتا تو سامان ہوتا. اس لیے اس جنگ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکس میں جیش الاسرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اسرت کہتے ہیں تنگی کو. تنگی کا موقع تھا تو حضور نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کہ جو اس لشکر کو آراستہ کرے گا سامان سے، یعنی سواری سے، تیر سے، تلوار سے، نیزے سے، ڈھال سے آراستہ کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت. تو آپ اس طرح فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بما سامان دوں گا. پھر حضور نے فضیلت بیان کی، عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بما سامان دوں گا. کرتے کرتے 600 اونٹ کا وعدہ کیا. کتنے اونٹوں کا؟ 600 اونٹ. کسی نے کہا جی ایک ہی دفعہ 600 کا اعلان کر دیتے. کہا پہلے میں نے حضور کے ارشاد پر 100 کا اعلان کیا، پھر 100 کا اعلان کیا. جب جب فرماتے گئے میں نے کہا ہر مرتبہ حکم نبوی پہ مجھے عمل کی سعادت ملی. جی تو جب پیش کرنے کا موقع آیا، ہوتا یہ ہے جذبات ہے نا، تو بندہ کوئی نہ کوئی وعدہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب گھر پہنچتا ہے تو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ نصف بہتر سے جب مشاورت ہوتی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ سے مشورہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے کہ اتنا تو سامان ہی نہیں ہے. تو بعض لوگ پھر جو ہے وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ یار وہاں تو جذبے میں آ کے میں وعدہ کر بیٹھا تھا، اب عمل کیسے کروں گا. لیکن حضرت عثمان غنی کے گھر سے بھی جذبہ کیسا تھا کہ وعدہ کر کے آئے 600 اونٹوں کا ماں سامان، لیکن جب پیش کرنے کی باری آئی تو 950 اونٹ ماں سامان پیش کیا. کتنے اونٹ ہیں؟ 950 اونٹ. اب جذبہ آیا کہ 1000 کا عدد ہی پورا کر دوں، تو ارد گرد کی ساری منڈیوں سے جہاں سے پتہ کیا اونٹ ہی ختم ہو گئے. اب 1000 کا عدد پورا کرنا چاہتے تھے. گھوڑے مہنگے اونٹ سے، کیونکہ ریئر تھے، نایاب تھے. اونٹ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کامیاب صحرا میں اونٹ ہوتا ہے سواری، وہ زیادہ ملتی. جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے ان کے لیے سبق ہے. آج تمہید میں اپنے بیان کی ابتدا میں نے ذکر کیا تھا، دنیا بے ثبات ہے. جو آپ چھوڑ جائیں گے وارث اس پہ جھگڑا کریں گے. آپ کا مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا. جیسے حضرت عثمان غنی کا مال جو ہے آج بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. تو یہ درس ہے. جن کو اللہ نے دولت عطا کی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فالو کریں اور اپنے لیے آخرت کا توشہ جمع کریں. حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں قحط پڑ گیا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب قحط پڑ جاتا ہے، کسی چیز کی کمی ہو جاتی، تو کچھ لوگ جان بوجھ کر قحط پیدا کرتے ہیں، جس کو عربی میں احتکار کہتے ہیں، کہ وہ جان بوجھ کر مال کو روک لیتے ہیں. خاص طور پہ خرد و نوش کی جو اشیاء ہیں ان کو احتکار کرنا کہ ان کی قیمت اپ ہو جائے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول ہوتا ہے نا، کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی، سپلائی کم ہو گئی تو قیمتیں اپ ہو جائیں گی. یہ اکنامکس کا اصول ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر قیمتیں اپ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. من احتکر فہو خاطئ، حدیث پاک میں کہ جس نے احتکار کیا، ذخیرہ اندوزی کی اس لیے کہ قیمتیں اپ ہو جائیں، مارکیٹ سے روکا اس کو. خاص طور پہ خرد و نوش کی جو چیزیں ہیں غلے کی، ان کو دبانا تاکہ بھوک بڑھ جائے، قحط پڑ جائے، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. تاجروں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. تو آپ نے دیکھا بھی قحط پڑ گیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ لو میرا بھی آ رہا ہے قافلہ پورا غلے کے اونٹوں سے لدا ہوا تو میں اب 10-20 گنا پیسے وصول کروں گا. تو وہ قافلہ آ رہا تھا تو تاجر جو ہیں وہ آپ کے پاس پہلے آ گئے، جو بارگیننگ کرتے ہیں، کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں نا. انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں بیچ دیں، ہم آپ کو 2 گنا منافع دیں گے. فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم 3 گنا منافع دیں گے. فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا 4 گنا دیں گے. کہا مجھے زیادہ ملتا ہے. 5 گنا تک انہوں نے کہا جی مجھے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا جی مدینے کے تاجر تو ہم ہیں،
آپ کو کون اتنا منافع دے سکتا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کہا مجھے زیادہ ملتا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب وہ مدینے کی حدود میں 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ سب کے سب اونٹ اللہ کے رستے میں خیرات ہیں، سب کے سب اونٹ اللہ کے رستے میں خیرات ہیں، جو فقراء ہے مساکین ہے وہ اس کو حاصل کرے۔ اور فرمایا یہ مطلب تھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 8ویں پارے میں، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها۔ میں جو ایک نیکی کے ساتھ آیا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ ثواب دے، تو کہ میں نے یہ نیکی کی ہے تو 10 گنا زیادہ اللہ مجھے اس کا پروفٹ دے گا، ثواب دے گا، تو میں نے یہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ ہے کوئی آج ایسے وہ تو کہے کہ یار گولڈن چانس ہے کہ قید پڑ گیا، کمی ہو گئی، میں تو ڈبل ٹرپل منافع وصول کروں گا، لیکن آپ نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ تو یہ ایسے کئی مثالیں ان کی سیرت میں موجود ہیں، لیکن میں سمرائز کرتے ہوئے 18 ذی الحج آپ کا یوم شہادت ہے، اور بلوائی جو تھے باغی، دیکھو ہر اچھے آدمی کے مخالف ہوتے ہیں، مخالف ہو گئے تو گھیرا ڈال لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، یہ چند جو مٹھی بھر لوگ ہیں ان کو ہم قتل کر دیں۔ کیوں؟ انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے آپ کے گھر کا، جو غلط مطالبے لے کے آئے ہوئے ہیں، اپنے ناجائز ذاتی مطالبہ۔ تو آپ نے فرمایا عثمان اپنی ذات کی خاطر رسول اللہ کے شہر کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اپنی ذات کی خاطر۔ پھر آپ کو یہ تجویز دی گئی کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں، مکے چلے جائیں یا کسی اور شہر چلے جائیں، تاکہ آپ یہ جو چاہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین جو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہ ہو تو پھر دوسری جگہ چلے جائیں۔ فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ حضور کا شہر چھوڑ دوں، یعنی مدینہ پاک سے اس قدر محبت ہے، حضور سے اس قدر محبت۔ اللہ اکبر۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، حدیبیہ کے موقع پر آپ کو سفیر بنا کر مکے میں بھیجا گیا تھا کہ کفار قریش کو بتاؤ کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم صرف مکہ شریف کی زیارت اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو کفار قریش نہ مانے کہ جی اس میں ہماری انسلٹ ہے، ہم نہیں اجازت دیتے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، مکہ فتح ہونے سے 2 سال پہلے کا 6 ہجری کا واقعہ ہے، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ ایمبیسڈر بن کے گئے تھے، سفیر بن کے۔ تو آپ کو کفار مکہ نے یہ آفر دی کہ آپ آ گئے ہیں، آپ طواف بھی کر لیں، خانہ کعبہ سامنے ہے، طواف بھی کر لیں، عمرہ بھی کر لیں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا تو عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا، اگرچہ مکے میں آ چکا ہے۔ ادھر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ ہم حدیبیہ کے مقام پہ رکے ہوئے ہیں، بالکل مکہ شریف کے قریب۔ آج وہاں شمیسی چیک پوسٹ ہے جہاں پر وہ حاجیوں کے بطاقہ وغیرہ چیک ہوتے ہیں نا، بالکل اس کے قریب ہی حدیبیہ ہے، تو بالکل دروازے پر رکے ہوئے ہیں۔ لیکن عثمان کتنا خوش نصیب ہے، وہ تو طواف بھی کر رہا ہوگا، اس نے عمرہ بھی کر لیا ہوگا، لیکن حضور کو حضرت عثمان پر کس قدر اعتماد اور اعتبار ہے، فرمایا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یہی ہوا کہ آپ نے حضور کے بغیر عمرہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت رسول اور ادب رسول ہے کہ حضور نے بھی عمرہ نہیں کیا تو میں کیسے عمرہ کروں، میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ کو دنیا میں کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ مجھے پسند ہے، دوسرے نمبر پر جن کے پاس کپڑے نہیں انہیں کپڑے پہنانا، یہ مجھے پسند ہے، کیونکہ حدیث شریف میں جب کوئی کسی کو کپڑا دے جب تک ایک دھجی بھی اس کے جسم پر رہے گی تو اس کی مغفرت کا سامان کرتی رہے گی، اور کما قال۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا مجھے پسند ہے۔ تو جب بلوائی آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے باغی، اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ جو بدبخت تھا اس نے آپ کی داڑھی پکڑی، تو اس وقت بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے خنجر آپ کے پیاسے حلقوم پر رکھا، 40 دن پانی بند رہا ہے آپ کا جی، تو یہاں پہ وہ خنجر رکھا، تو اس وقت بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت۔ وہ
ان میں سے کئی بندے یہ کام چھوڑ کر ہٹ گئے کہ یہ کیسا باخدا مرد ہے کہ آخری وقت میں بھی اسے موت کا خوف نہیں، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت اس قدر یکسوئی کے ساتھ کر رہا ہے کہ اسے پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں، قاتلوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو کئی لوگ ہٹ گئے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ وہ نئے لوگ تھے نا، کئی نئے مسلمان ہوئے تھے، مصر کی سائڈ کے یہ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کہیں وہ تعارف ہی نہیں تھا کہ عثمان غنی کی شان کیا ہے جی۔ تو یہ منظر دیکھ کر ہٹ گئے۔ تو کسی بدبخت نے آپ کے حلقوم کے اوپر جب وہ خنجر پھیرنا شروع کیا تو اس وقت آپ کے خون کے قطرات قرآن پاک کی اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ کہ ان کے لیے جو قاتل حضرت عثمان کو قتل کر رہے ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو روایات میں لکھا ہے جتنے لوگ عثمان کی شہادت میں ملوث ہو گئے تھے ان میں سے کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی لولا ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی کانا ہو گیا، یعنی دنیا میں ہی عبرت کے نشان بن گیا۔ آخرت میں جو عذاب ہونا ہے سو وہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ رکھے جو عثمان غنی کی شان میں بیعت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ان کی عظیم الشان شہادت ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہوا فوت ہوگا کل قیامت کے دن وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا۔ تو جو بندہ مطلب دنیا کو کوئی کام کرتا ہوا فوت ہوا ہے تو وہ کام کرتا ہوا اٹھے گا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ کہنے والا کہتا ہے ان کا پاکیزہ لہو اور آ کے قرآن پر گرا، ان کا پاکیزہ لہو اور آ کے قرآن پر گرا، راہ حق میں ہو گئے قربان عثمان غنی۔ شہادت پالی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور شہادت کے تو حضور نے اتنے فضائل بیان کیے، تو آپ کیوں شہادت سے جو ہے وہ بچ سکتے تھے؟ آپ تو شہادت کی تمنا رکھتے تھے، اپنا وہ مقصود آپ نے پا لیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اتباع سنت کا کیسا جذبہ تھا، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وضو کے بعد مسکرائے تو کسی نے کہا حضرت کوئی ایسی بات تو نہیں جس پہ مسکرایا جائے؟ فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ وضو کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا تو ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب حضور مسکرائے تھے تو ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جس پہ مسکرایا جائے، لیکن آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میری امت جب وضو کرے گی تو جب ہاتھ دھوئے گی تو ہاتھوں کے گناہ یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی دھل جائیں گے، جب چہرہ دھوئے گی تو چہرے گناہ یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں کے بالوں کے اندر بھی جو گناہ ہے وہ بھی دھل جائیں گے، اور جب بازو دھوئیں گے تو بازو کے گناہ، جب سر کا مسح کریں گے سر کے گناہ، اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کے گناہ، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہے وہ بھی دھل جائیں گے۔ اس بات پر خوش ہو کر میں مسکرا رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ عرض کر رہے ہیں کہ مقصد یہ کہ حضور کے مسکرانے کی تو وجہ موجود تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کا سنت کی پیروی کا جذبہ یہ ہے کہ فقط یہ بات یاد کر کے کہ حضور مسکرائے تھے تو مسکرا رہے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ہوتے تو جب سرکار کے مسکرانے کا ذکر آتا تو آپ فرماتے کہ بھئی اتباع سنت کی نیت سے مسکراؤ، اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا ہے کہ مسکرایا جائے۔ اور جب سرکار کے گریہ فرمانے کا، آپ کی چشمان اطہر سے آنسو جاری ہونے کا ذکر آتا تو حضرت مولانا سردار احمد ایسے فنا پھر رسول تھے کیا فرماتے کہ اس موقع پہ گریہ بھی ہونا چاہیے، تو آپ کی چشمان اطہر سے بھی مولانا سردار احمد کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے تھے، اس کیفیت کو محسوس کرتے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی گریہ فرمانے کی۔ تو وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب اس کا پھر خود ہی دینے لگے کہ نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ 18 ذی الحج آ رہی ہے، آج یہ 13ویں شب ہے، 18 ذی الحج آئے گی
پیر کو اس دن آپ حضرت عثمان غنی کے ایصال ثواب کا اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کریں، جو بھی پکا ہوا ہے وہی سامنے رکھیں، ختم دلا دیں، بچوں کو بتائیں کہ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے، اس مرتبہ یہ پیر کو آ رہا ہے، جو کمنگ منڈے ہے یہ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے۔ اور اسی دن ہمارے ماضی قریب کے عظیم الشان بزرگ حضرت نباج قوم ولی کامل علامہ الحاج ابو داود محمد صادق قادری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال بھی ہے، تو ان کے لیے بھی سارے ثواب کریں۔ میرے شیخ ہیں وہ، ان کا عرس شریف 17-18 ذی الحج 17-18 جولائی اتوار پیر کو گوجرانوالہ میں منعقد ہو رہا ہے، ہو سکے تو شرکت فرمائیں، وگرنہ اپنے گھروں میں ہی اس امت مسلمہ کے عظیم محسن کے لیے خراج عقیدت و محبت پیش کریں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو علم و عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔